خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ سیکھنے کے دوران جو غلطیاں ہوتی ہیں، کیا وہ واقعی ناکامی ہیں یا کیا وہ کچھ اور ہیں؟ آج ہم اسی زاویے کو بدلیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ غلطیاں کیسے سیکھنے کے بہترین مواقع بن سکتی ہیں۔ تو آج ہم کیا کیا دیکھنے والے ہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ غلطیاں ناکامی ہیں یا موقع۔ پھر ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ بچے سوچتے کیسے ہیں۔ اس کے بعد ہم غلطیوں کی وجوہات پر بات کریں گے۔ پھر دیکھیں گے کہ استاد کا نیا کردار کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ہم اپنے علم کو کچھ سوالوں سے پرکھیں گے اور آخر میں سارے اہم نکات کا خلاصہ کریں گے۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے اور سب سے بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ یہ جو غلطیاں ہیں، کیا یہ ناکامی ہیں یا کچھ اور؟ خاص طور پر کلاس روم میں کیا غلطی کرنا واقعی کوئی بری بات ہے؟ دیکھیں، پرانے وقتوں میں سوچ بالکل الگ تھی۔ اگر کوئی بچہ غلطی کرتا تو فوراً یہ سمجھا جاتا کہ یا تو وہ ذہین نہیں ہے یا اس نے پڑھائی نہیں کی۔ مقصد بس ایک ہی تھا، جلدی سے جلدی صحیح جواب دو۔ لیکن آج کی جو تعلیمی نفسیات ہے وہ اس سے بالکل مختلف بات کرتی ہے۔ اس کے مطابق غلطیاں تو سیکھنے کے عمل کا ایک بہت ہی قدرتی بلکہ ایک مثبت حصہ ہیں۔ یہ اصل میں ہمیں بچے کے ذہن میں جھانکنے کا موقع دیتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ وہ سوچ کیسے رہا ہے۔ جین پیاژے اور وائگوسکی جیسے بڑے ماہرین نفسیات نے اسی بات پر زور دیا ہے۔ اچھا، تو اگر غلطیاں بچے کی سوچ کو ظاہر کرتی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان کے ذہن میں چل کیا رہا ہوتا ہے؟ مطلب اسکول میں کوئی صحیح کانسیپٹ سیکھنے سے پہلے ان کی اپنی سمجھ کیا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ ایک بچہ اتنی عجیب و غریب باتیں کیوں سوچ لیتا ہے؟ اصل میں بچے چھوٹے سائنسدانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھتے ہیں اور اس کے بارے میں اپنے خود کے نظریات بنا لیتے ہیں بغیر کسی کتابی علم کے۔ انہی خود ساختہ خیالات کو جو وہ اپنے تجربات سے بناتے ہیں متبادل تصورات یا خام خیالات کہا جاتا ہے۔ اس کی کچھ بہت دلچسپ مثالیں ہیں، جیسے ایک بچہ سوچتا ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں چاند میرے پیچھے پیچھے آتا ہے، یا یہ کہ بھاری چیزیں ہلکی چیزوں سے ہمیشہ زیادہ تیزی سے گرتی ہیں، اور سب سے عام زمین تو چھپٹی ہے۔ اب دیکھیں، یہ باتیں سائنسی طور پر غلط ہیں، لیکن یہ بچے کی کم عقلی کی نشانی نہیں ہے، بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا دماغ کام کر رہا ہے، وہ چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے، بھلے ہی اس کے نتائج صحیح نہ ہوں۔ تو جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ بچوں کے ذہن میں پہلے سے ہی کچھ متبادل تصورات موجود ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی سمجھ آنے لگتا ہے کہ سیکھنے کے دوران غلطیاں ہوتی کیوں ہیں۔ اس کی عام طور پر 4 بڑی وجوہات ہوتی ہیں۔ چلیں ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ تو پہلی وجہ ہے سابقہ علم کی کمی، یعنی کسی نئی چیز کو سیکھنے کے لیے جو بنیادی معلومات چاہیے وہ ہے ہی نہیں۔ دوسری وجہ وہی متبادل تصورات ہیں، بچے نے جو خود سے سوچا ہوا ہے وہ نئی معلومات سے ٹکرا رہا ہے۔ تیسری وجہ ہے تدریسی خامیاں، یعنی پڑھانے کا طریقہ ہی بچے کی ذہنی سطح کے مطابق نہیں ہے۔ اور چوتھی وجہ ہے ذہنی بوجھ، یعنی کوگنیٹو اوورلوڈ۔ ایک ہی وقت میں اتنی ساری معلومات دے دی گئی کہ دماغ الجھ گیا۔ تو آپ نے دیکھا، غلطیاں ایسے ہی نہیں ہو جاتی، ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ اچھا، تو ان سب باتوں کو جاننے کے بعد کیا استاد کا کردار وہی رہنا چاہیے جو پہلے تھا؟ بالکل نہیں۔ استاد کے کردار کو اب مکمل طور پر بدلنے کی ضرورت ہے۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ غلطی سیکھنے کی سیڑھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی کوئی گڑھا نہیں ہے جس میں بچہ گر گیا، بلکہ یہ ایک سیڑھی کا قدم ہے جس پر چڑھ کر وہ آگے بڑھے گا۔ یہ ناکامی کا نشان نہیں، بلکہ سیکھنے کے سفر کا ایک حصہ ہے۔ تو پھر استاد کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، سزا بالکل نہیں دینی۔ ڈانٹنا یا فوراً جواب کو غلط کہہ دینا یہ حل نہیں ہے۔ اس کے بجائے غلطی کا تجزیہ کریں، یہ جاننے کی کوشش کریں کہ بچے نے ایسا کیوں سوچا۔ جیسے اگر کوئی بچہ 4+3 کو 7 لکھتا ہے تو اسے صرف غلط کہنے کے بجائے استاد کو پوچھنا چاہیے کہ یہ جواب کیسے آیا۔ ہو سکتا ہے بچے نے 4 اور 3 کو جمع کر دیا ہو۔ اس سے استاد کو بچے کی سوچ کا پتہ چلتا ہے، اور یہی وہ قیمتی معلومات ہے جو ایک غلطی دیتی ہے۔ پھر بچے کو خود موقع دیں کہ وہ اپنی غلطی کو تلاش کرے اور اسے ٹھیک کرے، اور سب سے اہم، ٹھوس مثالیں دیں اور عملی تجربات کروائیں۔ چلیں، اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے اسے ذرا دہرا لیتے ہیں۔ کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ہم ساتھ مل کر سوچیں گے۔ یہ کوئی ٹیسٹ نہیں ہے، بس اپنی سمجھ کو اور پکا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ چلیں پہلے 2 سوالات دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال، جدید تعلیم میں کیا بچوں کی غلطیوں کو ان کی ناکامی کی علامت سمجھا جاتا ہے؟
اور دوسرا سوال، ایک طالب علم کی غلطی سے استاد کو کیا اہم معلومات ملتی ہے؟ ذرا سوچیے اس بارے میں۔ اچھا، تو پہلے سوال کا جواب ہے نہیں۔ جدید نظام میں غلطیوں کو سیکھنے کے عمل کا ایک قدرتی اور مثبت حصہ سمجھا جاتا ہے، اور دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ استاد کو یہ سمجھنے کا موقع ملتا ہے کہ بچہ سوچ کیسے رہا ہے اور اس کے ذہن میں کانسیپٹ کیسے بن رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ غلطیاں ناکامی نہیں بلکہ بچے کے ذہن کو سمجھنے کا ایک ذریعہ ہیں۔ اب اگلے دو سوال، سوال نمبر 3، متبادل تصورات سے کیا مراد ہے، اور سوال نمبر 4، اگر کوئی بچہ یہ مانتا ہے کہ زمین چپٹی ہے تو یہ کس چیز کی مثال ہے؟ تو تیسرے سوال کا جواب ہے یہ وہ غیر سائنسی نظریات ہیں جو بچے دنیا کے بارے میں اپنے روزمرہ کے مشاہدات کی بنیاد پر خود بنا لیتے ہیں۔ اور چوتھے کا جواب بہت سیدھا ہے، یہ متبادل تصور یا قائم خیال کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ بچہ اپنے تجربے کی بنیاد پر ایک نظریہ بنا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، سوال نمبر 5، کلاس روم میں بچوں کی غلطیوں کو درست کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ اور سوال نمبر 6، بچوں کی غلطیوں کی کوئی سی 2 بڑی وجوہات بتائیں، جیسا کہ ہم نے چائلڈ ڈیولپمنٹ اور پیڈاگوجی کے حوالے سے بات کی۔ 5ویں سوال کا جواب یہ ہے کہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں خود غلطی تلاش کرنے کا موقع دیا جائے، صحیح رہنمائی دی جائے اور ٹھوس مثالوں سے ان کے کانسیپٹ کو واضح کیا جائے۔ اور چھٹے سوال کا جواب 2 بڑی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے سابقہ علم کی کمی، متبادل تصورات سے تصادم، پڑھانے کے طریقے میں خامی یا پھر ذہنی بوجھ۔ ان میں سے کوئی بھی 2 آپ بتا سکتے ہیں۔ اب کچھ اصطلاحات اور ناموں کے بارے میں سوالات۔ سوال نمبر 7، تعلیمی نفسیات میں متبادل تصورات کا دوسرا عام نام کیا ہے؟ اور سوال نمبر 8، 2 مشہور ماہرین نفسیات کے نام بتائیں جو غلطیوں کو بچے کی سوچ میں ایک اہم کھڑکی سمجھتے تھے۔ 7ویں سوال کا جواب ہے خام خیالات یعنی نائیو تھیوریز، اور 8ویں سوال کا جواب 2 سب سے بڑے نام ہیں، جین پیاژے اور وائیگوتسکی۔ ان دونوں نے اس نظریے کی بنیاد رکھی۔ اور یہ رہے آخری 2 سوال۔ سوال نمبر 9، اگر کسی طالب علم کے ذہن میں پچھلے تجربے کی وجہ سے کوئی غلط فہمی ہے تو استاد کو اسے درست کرنے کے لیے کیا فراہم کرنا چاہیے؟ اور 10واں سوال، ذہنی بوجھ یا کوگنیٹو اوورلوڈ غلطیوں کا باعث کیسے بنتا ہے؟ 9ویں سوال کا جواب، استاد کو ٹھوس تجربات، مثالیں اور ورکنگ ماڈلز فراہم کرنے چاہیے تاکہ بچہ خود دیکھ کر سیکھے۔ اور 10ویں کا جواب ہے ذہنی بوجھ تب غلطیوں کا باعث بنتا ہے جب دماغ کو ایک ہی وقت میں بہت زیادہ معلومات ملتی ہیں اور وہ الجھ جاتا ہے، یعنی معلومات کو ہضم کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا۔ بہت خوب، اب ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے آئیے اسے ایک آخری بار سمیٹ لیتے ہیں، ایک کوئک سمری اور ایک چیٹ شیٹ کی شکل میں، تاکہ ساری باتیں ذہن میں اچھی طرح بیٹھ جائیں۔ تو یہ رہی ہماری چیٹ شیٹ۔ دیکھیں، غلطیاں کیا ہیں؟ سیکھنے کا لازمی حصہ، یہ سوچنے کا انداز دکھاتی ہیں، کمزوری نہیں۔ متبادل تصورات کیا ہے؟ بچوں کے اپنے بنائے ہوئی نظریات جو اکثر سائنسی حقائق سے مختلف ہوتے ہیں۔ استاد کا کردار کیا ہے؟ رہنمائی کرنا، سزا دینا نہیں۔ اور ذہنی بوجھ کیا ہے؟ بہت زیادہ معلومات جو غلطیوں کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ ٹیبل آپ کو سارے اہم نقاط ایک نظر میں یاد دلا دے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ غلطیاں بچے کے ذہن میں جھانکنے کی ایک کھڑکی ہیں۔ وہ ان کے اپنے تجربات سے بنے متبادل تصورات کو ظاہر کرتی ہیں، اور استاد کا کام سزا دینا نہیں بلکہ ان غلطیوں کو سیکھنے کا ذریعہ بنانا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال میں آپ سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ آج کی اس ساری گفتگو کے بعد اب جب آپ کسی بچے کی غلطی دیکھیں گے تو آپ کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا آپ اسے ایک مسئلے کے طور پر دیکھیں گے یا ایک موقع کے طور پر؟